جو تھرو آؤٹ گٹوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں وہی مین سٹریم میں بھی آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا. A person living in Pakistan, if he is speaking against the ideology of Pakistan, I think he does not have the right to live in Pakistan. IMF, World Bank, امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, آخر کب تک ان کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ کے بھیک مانگیں گے کشمیر کی؟ ہم وقت پہ کوئی سیاسی جماعت کو جوائن کر کے آوے بلے بلے شاوہ کر رہے ہوتے ہیں. کسی خان, کسی ملک, کسی چودھری کے پاؤں میں بیٹھ کے اس کے تسمے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے, ہمارے کارکنان نے کسی دور میں لیپ ٹاپس بھی بیچے تھے, اپنے موبائلس بھی بیچے تھے, اپنے بائکس بھی بیچے تھے اور ہمارے سیمینارز ہوا کرتے تھے. آج تو الحمدللہ ہم جاتے ہیں تو پہلے سے میدان سجا ہوتا ہے, ہزاروں سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں ہوں جلیل خان کراچی. ناظرین, ملک خداداد پاکستان ہماری شان اور آن ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں. جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر ہماری نسلیں بھی قربان. ہمارے آج کی ممدوح شخصیت بظاہر بابو نظر آنے والے, ملکی سلامتی اور دینی غیرت کا پیکر, دو قومی نظریے کی حقیقی ترجمانی کرنے والے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. بالکل آپ ٹھیک سمجھے, میری مراد جناب شہیر سیالوی صاحب. ناظرین, شہیر سیالوی صاحب کا تعلق ایک آرمی فیملی سے ہے. وہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے انتہائی مختصر مدت میں نوجوان نسل میں اپنا منفرد اور نمایاں مقام بنایا. آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی کامیابی کا یہ سفر کن قربانیوں کے عوض طے کیا اور مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. سیالوی صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جلیل بھائی بہت شکریہ. سیالوی صاحب, آپ کا آرمی فیملی سے تعلق ہے, طلباء سیاست سے آغاز کیا, اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے سرکردہ رکن رہے, سیاست کا شوق بچپن سے تھا؟ جلیل بھائی, ایکچولی اس قوم, اس ملت کے لیے کچھ کرنے کا شوق بچپن سے تھا, اور اس کے لیے میڈ بی دا آرمڈ فورسز, میڈ بی دا سول سروسز, میڈ بی دا پالیٹکس. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طریقے سے, کس محکمے, کس ادارے, کس فیلڈ, کس پروفیشن میں جا کے اپنے قوم کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں. جو میں نے دیکھا کہ سراؤنڈنگز میں بہت زیادہ لوگ ہیں سول سروسز میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, آرمڈ فورسز میں بھی دے رہے ہیں, تو آئی شوڈ بیٹر چوز دس فیلڈ. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پولیٹیکل ایسپیکٹ سے اپنا رول پلے کرنے کی, یا سوشل ایسپیکٹ سے, یا آئیڈیالوجیکل ایسپیکٹ سے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں گے. ناموس رسالت پر ہماری جانیں قربان. ناموس رسالت کا جذبہ کہاں سے آیا؟ ورثہ میں ملا یا کوئی بزرگوں کی خاص عنایت ہے؟ دیکھیں, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طریقے سے ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, ایک طویل داستان ہے ایسی شخصیات کی, غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, غازی ملت ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان میں سے میجورٹی کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کو ورثے میں یہ کچھ ملا, لیکن ایک تڑپ ہوتی ہے, ایک چنگاری ہوتی ہے جو ہر مسلمان کے دل میں راکھ میں دبی ہوتی ہے. اسے آج تک کسی نے ہوا نہیں دی کہ وہ شعلہ بن کے بھڑک اٹھے اور تمام طاغوتی قوتوں کو جلا کر راکھ کر دے. میں سمجھتا ہوں یہ جو کام ہم کر رہے ہیں فار دی سیک آف دا ڈگنیٹی اینڈ آنر آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں, ہم ان کے محتاج ہیں. اور ہماری عزتیں بھی تو پھر اسی صدقے ملی ہیں, ورنہ ہمیں کون جانتا تھا جب تک بکے نہ تھے, کوئی پوچھتا نہ تھا. آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. سیالوی صاحب, آپ کی یہ کامریڈ لک, ہر وقت 2-3 بیجز آپ کی ویسکٹ پہ لگے ہوتے ہیں, اس کا کوئی خاص راز ہے؟ One should look somehow different from others. ایک وقت تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ and Gandhi was standing somewhere. So a cameraman came and he asked them for a group photo. تو گاندھی جی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, تیار ہیں, لیجیے فوٹو. مسٹر جناح said نہیں, first of all let me to in order my tie, let me to in order my belt, and let me to see my shirt as well. تو گاندھی صاحب نے کہا کہ مسٹر جناح, you are an ultimate opportunist.
تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا گاندھی جی what could not become a successful person until and unless he is an ultimate opportunist. کیونکہ آج سے 20 سال کے بعد میری قوم مجھے دیکھے گی کہ مسٹر جناح نے ٹائی ٹیڑھی لگائی ہوئی تھی, یا مسٹر جناح نے جو شیروانی پہنی ہوئی تھی وہ استری نہیں تھی. کوئی نہ کوئی معاملہ تو تھا, اور اسی بیس پہ, کیونکہ اس وقت تصویریں 2-4 ہوتی تھی صرف, تو انہی 2-4 تصویروں کی بیس پہ قوم میرے پرسنالٹی کو اسیس کرے گی. لہٰذا دیر آر سرٹن تھنگس. ہمیں سخت گرمی میں جون جولائی کے مہینوں میں بھی شیروانیاں پہن کے جانا پڑتا تھا کہ کسی بہانے لوگ ہمیں دیکھ کے سننا شروع کر دیں. اس کے بعد بے شک ہم لوگ جو ہے نا بہت سادہ لباس میں بھی چلے جائیں, سننا شروع کر دیں. قوم کا اصل میں مزاج ایسا ہے, تماش بین قوم ہے, معذرت کے ساتھ اکثریت تماش بین ہے. جب تک آپ پورا کلا جبہ دستار ہاتھ میں سوٹی اٹھا کے نہیں جائیں گے, آپ جتنے بڑے درویش کیوں نہ ہو, یہ قوم آپ کو درویش نہیں سمجھے گی. یہ قوم کا مزاج ایسا ہے. جب تک آپ بہت بڑی گاڑی میں 6-7 گن مین ساتھ لے کے نہ جائیں, قوم آپ کو ووٹ بھی نہیں دے گی, کیونکہ آپ کا کردار, آپ کا اخلاق کئی لوگوں کے سامنے میٹر نہیں کرتا. آپ جتنے بڑے بدماش ہوں, آپ کے جو وہ کہتے ہیں نا پیٹ کا کھایا کوئی نہیں دیکھتا, تن کا پہنا ہر کوئی دیکھتا ہے. تو تھوڑا بہت اس قوم کے مزاج کے مطابق کسی طریقے سے ان کے اندر انکلکیٹ کر دیا جائے وہ جذبہ, سنیں صحیح, اس کے بعد پھر انہیں ہم اپنے طریقے پہ لے آئیں گے. آپ نے کہا تھا کہ جب تک آپ اچھے کارکن نہیں بن سکتے اس وقت تک آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ صرف منظور نظر لوگ ہی اوپر آتے ہیں. یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ منظور نظر لوگ جو تھرو آؤٹ گٹوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں وہی مین سٹریم میں بھی آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا. بٹ دیر آر سرٹن پیپل لائک شیخ رشید, ہی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر اینڈ ایک کامیاب سیاستدان ہے. پیپل لائک سراج الحق, ایک سیلف میڈ آدمی ہے. پرویز رشید ایک سیلف میڈ آدمی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری ایک عام سے لوور مڈل کلاس فیملی تھی ان کی فائنینشلی, اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں ان کا نام ہے. آپ ریسنٹلی TLP کو دیکھ لیں, اس وقت بھی مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پر رضوی صاحب رہتے ہیں, پوری دنیا میں ان کا نام بولتا ہے. تو دیر آر ویری فیو پیپل لائک دیم. لیکن in order to get success in your life, محنت از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. ورنہ یہی ہے کہ کل کو آپ جس خان ملک چودھری کے گٹوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ مرا گیا یا وہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا تو آپ کی ویٹیج تو ملٹیپلائی بائی 0 ہو جائے گی. لہٰذا ایک شخص کو اپنی قابلیت کے ذریعے سامنے آنا چاہیے اور کسی پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. فیملی میں کوئی اور ممبر ہے عملی سیاست میں؟ فیملی میں عملی سیاست میں لوکل سطح پہ تو تقریباً ساری فیملی ہے, لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں الحمدللہ میرے والد صاحب بھی اپنے دور میں میاں والی سے لے کے اٹک تک کی ریل کار یونین کے صدر ہوتے تھے. چچا انجمن طلبہ اسلام کے ضلعی ناظم رہے. ان سے چھوٹے چچا جو تھے وہ بھی ایک پروفیسر تھے. ابھی ان کے 2-3 سکولز ہیں اپنے الحمدللہ. ایک چچا بار ایسوسیشن جنٹ کے تھرو آؤٹ 7-8 سال ان کا پینل بھی جیتتا رہا, خود بھی جیتتے رہے, صدر بنتے رہے. وہ بھی اپنے دور میں ضلعی ناظم تھے. اس کے بعد میرا کزن تھا فیصل, وہ اٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. دوسرا کزن تھا بابر, وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا ضلع اٹک کا. تیسرا کزن شاہد تھا, وہ انجمن طلبہ اسلام ڈگری کالج اٹک میں کوئی ذمہ داری سر انجام دے رہا تھا وقتی طور پہ. پھر ایک اور کزن ابھی چائنا میں ہے, وہ بھی ایکٹیو رہتا ہے کوئی ایشین اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے. ایک کزن جرمنی میں ہے, وہ بھی وہاں کی یونیورسٹی میں ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہماری فیملی ان رہی ہے. نیشنل لیول کی پالیٹکس میں لوکل سطح پر ہے, لیکن بڑے لیول پہ فی الحال ان لوگوں نے کام نہیں کیا. اور میں بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہی اب قسمت آزمائیں گے مستقبل میں قومی سطح پر کس طریقے سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں. یہ اس قوم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دانتوں کے جلسوں کو ترجیح دے گی یا نظریے کو ترجیح دے گی. اٹ ڈپینڈز آن دس نیشن کہ وہ گلی پکی کرانے پہ اپنا ایمان بیچتی ہے یا اس کے لیے کشمیر, فلسطین اور برما کی عوام, مظلوم عوام زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. آپ کی فیملی میں آپ کے نظریات کو سب سے زیادہ سپورٹ کون کرتا ہے؟ فیملی میں سارے ہی بہت سپورٹ کرتے ہیں, کریٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں.
لیکن وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. انٹل انلیس وہ کریٹیکل انالیسس نہ ہو, آپ کے اپنے ہی آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. تو سپورٹ الحمدللہ سب سے رہتی ہے. سارے چاچے مامے پھوپھی تائے ماموں سارے الحمدللہ فائنینشیل سپورٹ بھی کرتے ہیں, پریکٹیکلی سپورٹ بھی کرتے ہیں. جہاں جہاں ان سے عرض کی یا کئی مرتبہ نہ کہے بغیر انہوں نے اپنا بہت اہم رول پلے کیا الحمدللہ. صاحب خود آپ ایلیٹ سکول میں پڑھے, لوگوں کو آپ مساوات کا درس دیتے ہیں, کیا تعلیمی نظام میں کچھ اصلاحات کرنا چاہیں گے آپ, یا کچھ اصلاحات لانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جب ہم اسکول میں پڑھے, کالج میں پڑھے, یونیورسٹی میں پڑھے, کالج میں جب میں پڑھا تھا تو میرے تو پورے سال کی فیس صرف 5,000 روپے تھی, گورنمنٹ کے کالج FG سید کالج. یونیورسٹی میں پڑھے تو سارے بچے جس نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہوتا ہے وہ فیس تو دینی ہوتی ہے. اور اسکول بھی میں کوئی 1 سال ہی روٹس میں پڑھا تھا, پھر ماحول دیکھ کے واپس APS میں آ گیا تھا. تو وہ ایک مڈل کلاس کا آدمی APS میں افورڈ کر سکتا ہے. اور جہاں تک مساوات کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں مساوات سے ہی چلنا چاہیے, ورنہ ہم لوگ بیکن ہاؤس یا روٹس میں پڑھ رہے ہوتے. مائی فادر پریفرڈ APS اوور دیم, تو کوئی وجہ تھی اس میں. پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے؟ دیکھیں, the term freedom of speech should be redefined. There are certain things جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے 3 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 is ناموس رسالت, نمبر 2 is ختم نبوت, and number 3 is the ideology of Pakistan. A person living in Pakistan, if he is speaking against the ideology of Pakistan, I think he does not have the right to live in Pakistan. بھائی اس ملک کا کھا رہے ہو, اس نے تمہیں آزادی دی, اس نے تمہیں چلنا پھرنا سکھایا, اس قوم نے تمہیں پالا ہے آغوش محبت میں, اور تم جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی پہ چھید کر رہے ہو, تو this thing will never ever be tolerated. کا کہنا ہے کہ پاکستان بیرونی پریشر نہ لے, IMF اور دیگر انٹرنیشنل لابیز کے ہاتھوں یا دیگر انٹرنیشنل لابیز سے چلنے والا, IMF سے چلنے والا ملک کیسے پریشر نہ لے؟ کچھ وضاحت تو کریں نا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جب تک اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے, فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں, خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے, اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی. IMF یا ورلڈ بینک یا امریکہ یا برطانیہ یا جرمنی یا فرانس, بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ آخر کب تک ان کے گوٹے گٹوں میں بیٹھ کے بھیک مانگیں گے کشمیر کی؟ ایک بار وزیر اعظم, اس کا حل بتا دیتا ہوں, وزیر اعظم اپنے 300 کنال کا گھر بیچ دیں, نواز شریف کا رائیونڈ کے محل بیچ دے, سرکاری خزانے میں جمع کرائے, زرداری کے بلاول ہاؤسز بیچ دے, سرکاری خزانے میں جمع کرائے, آٹومیٹیکلی یہ قوم اپنے زیورات بھی بیچے گی, اپنے پلاٹ بھی بیچے گی, اپنے گھر اپنی گاڑیاں سب کچھ بیچے گی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ تقریر اچھی کریں اور عوام سب کچھ بیچ دیں. نہیں, عوام اب گھاس کھانا چھوڑ چکی ہے. سالو صاحب, آپ سریعام نعرے لگواتے ہیں الجہاد الجہاد, کیا یہ ریاست کا حق نہیں ہے کہ وہ جہاد ڈکلیئر کرے؟ لیکن وہ جماعتیں جو نیکٹا کی ویب سائٹ پر موجود ہیں, جیش محمد ہوگی, جماعت الدعویٰ ہو گئی, مختلف کالعدم جماعتوں کے نام لے کر آپ ان کے نعرے لگواتے ہیں, تو ریاست کے ساتھ بغاوت نہیں ہے؟ دیکھیں, آج کے دور میں جلیل بھائی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاد کا نعرہ بلند کرنا ہی سب سے مشکل کام ہے. یو وڈ بی ٹرمڈ ایز اے ٹیررسٹ, یو وڈ بی ٹرمڈ ایز این ایکسٹریمسٹ. تو برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, بڑے ہی بزدل ہو, منہ سے ہی کم از کم بری چیز کو برا بولو, حق کا ساتھ دو. آج کشمیری مجاہدین ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم میرے ساتھ جا کے بندوق اٹھا کے قابض فوجوں کے خلاف اگر نہیں لڑ سکتے, تم اگر یہ نہیں کر سکتے, ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, کم از کم ہمیں دہشت گرد نہ کہو یار. ہمیں تم سے بندوقیں نہیں چاہیے, ہمیں تم لوگوں سے فائنینشیل ایڈ نہیں چاہیے, ہمارے تمہاری حکومتوں سے کوئی لین دین نہیں ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جس ملک کے پرچم میں ہم وصیت کرتے ہیں کہ اس پاکستانی پرچم میں ہمیں دفن کیا جائے, قبر کے کتبے پہ پاکستانی نام لکھا جائے, میرے کفن پہ میرے خون سے وطن عزیز پاکستان کا نام لکھا جائے, اور کم از کم آپ ہمیں تھپکی دے دو. We are declaring them as a terrorist. Why? Just because America calls them a terrorist? Just because India calls them a terrorist? کب تک غلامی کریں گے؟ وہ ہمارے دیکھیں, چی گویرا از اے فریڈم فائٹر,
Bhagat Singh is a freedom fighter, Commander Bose is a freedom fighter, then why not Hafiz Saeed? Why not Masood Azhar? Why not Sayyid Salahuddin and Burhan Wani and Afzal Guru and Manan Wani and Riaz Naiku? کیوں یہ فریڈم فائٹرز کیوں نہیں کہے جاتے؟ جسٹ بیکاز کہ ان کے منہ میں سگار نہیں ہوتا اور وہ ٹوپی اس طرح سے پہن کے اوپر سٹار نہیں لگایا ہوتا، کیا وجہ؟ جسٹ بیکاز ان کی داڑیاں ہیں، جسٹ بیکاز ان کے نام مسلمانوں والے ہیں۔ تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز نہیں چلیں گے دنیا کے۔ دنیا انتہا پسند کہتی ہے 100 بار کہ ہم کیا بزدل ہو کے مرنا چاہتے ہیں؟ نو سوری، کبھی بھی نہیں۔ آپ کا جذبہ جہاد دیکھ کر پڑوسی ملک نے آپ کو دہشت گرد کہا، کیا آپ کو انٹرنیشنل لابیز سے ڈر نہیں لگتا؟ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جلیل بھائی، اگر ان چیزوں سے ڈرنا ہوتا تو اس راہ میں قدم ہی نہ رکھتے۔ دیکھیں آپ اگر آج بھی گوگل پہ لکھیں موسٹ پاپولر اسٹوڈنٹ لیڈر آف پاکستان تو آپ کو میرا نام سر فہرست نظر آئے گا الحمدللہ۔ ہم وقت پہ کوئی سیاسی جماعت کو جوائن کر کے آوے آوے بلے بلے شاوے شاوا کر رہے ہوتے ہیں، کسی خان، کسی ملک، کسی چودھری کے پاؤں میں بیٹھ کے اس کے تسمے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ راہ چنی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، نہ کوئی اتنی بڑی بلٹ پروف گاڑی ہے میرے پاس۔ کسی نے کچھ کرنا آ جائے 100 مرتبہ سبحان اللہ، بسم اللہ، تشریف لائیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہمارے جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ سنا ہے آپ نے نعتیں بھی لکھی ہیں، کوئی اچھا سا شعر سنا دیں۔ جب میں اسکول میں تھا، پھر میں کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، ہر پروگرام میں یہ شعر میں نے سنا۔ جب بھی کوئی تقریب کا انعقاد ہوتا تھا میں حیرت میں تھا کہ اقبال، مجھے سمجھ آ گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب سے تم نے وفا کی میں تمہارا، لیکن اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ میں نے کہا اقبال میں یہ چیز اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اپنی زندگی کے 22 سال کا ایک طویل سفر میں نے گزارا۔ when I was 22 years old تو میں نے راول پنڈی میں مریڈ چوک سے، کچہری چوک سے، لیاقت باغ سے ایک کونا راجہ بازار، دوسرا کونا فیض آباد، جب ایک 8000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا، مجھے سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ And each and everything belongs to you۔ شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ Then it doesn't matter if a governor or Mr. XYZ is in front of you۔ یہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہمیں یزیدیت سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اپریل فول منانے کے آپ اتنے مخالف کیوں ہیں؟ کیا تہوار منانا اچھا نہیں ہے؟ دیکھیں تہوار آپ منائیں، آپ کس نے منع کیا؟ آپ ناچیں گائیں، جو مرضی کرنا ہے کرے۔ ایک ہم ویسے بھی بھنگڑے ڈالنے کی شوقین ہیں۔ قائد اعظم کو شہید کیا گیا، ان کی برسی پہ بھنگڑے۔ علامہ اقبال کا کیا ہوا؟ نظریہ کسی کو غرض نہیں ہے، بچوں کو بلا کے بھنگڑے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا نہیں پتہ اس قوم کو کہ شہید کیسے ہوئی۔ مہدر ملت کو اس دور میں غدار ملت کہا جاتا تھا۔ سر اپریل فول کی جہاں تک بات ہے، کاش اس قوم کو بتا دیا جائے کہ آپ کے اسپین ہسپانیہ میں مسلمانوں پر جب لشکر کشی کی گئی تو مسلمانوں کو دھوکے کے طور پہ کہا کہ تمہیں مسلم اکثریتی ریاست میں تمہیں بھیجا جائے گا، اور ویڑی جہاز میں ڈال کے انہیں لے کے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ میرے قوم آج اپریل فول بڑے شوق سے منا رہی ہوتی۔ یہ کام یکم اپریل کو کیا گیا، اور وہ نان مسلمز مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا عالمی دن مناتے ہیں اپریل فول کے نام سے۔ Unfortunately, we are idolizing them۔ یہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ تجزیہ پردگان سے آپ کافی متاثر لگتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
دیکھیں آج کے اس دور میں پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے کوئی بندہ ناموس رسالت کی دفاع کی بات کرتا ہے، ہم تو اس کے پاؤں چومنے کو تیار ہوں گے. ہم تو کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نسبت صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ ہے. ہم کیوں محبت کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی پریزیڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دلیری سے کہہ سکتا ہے کہ تم دہشت گرد ہو. وہ دنیا کی دہشت گردی کو ایکسپوز کر سکتا ہے. اتنا شاید کشمیر پہ ہم آواز نہ اٹھاتے ہیں جتنا طیب اردگان اٹھا رہا ہے. اتنا شاید پیلسٹائن کاز پہ ہم آواز نہ اٹھاتے ہیں جتنا طیب اردگان اٹھا رہا ہے. حالانکہ ہم ایک نظریاتی ریاست ہیں. وی آر سپوز ٹو ڈو دس. مسلمانوں کی واحد نظریاتی ریاست آفٹر مدینہ پاک ہم لوگ ہیں. ہم تو بنے ہی اس کاز کے لیے تھے، بٹ انفارچونیٹلی ہم اسے فالو نہیں کر رہے. آپ کی جذباتیت اور بے باکی کی وجہ سے اکثر لوگ آپ کو غدار کہتے ہیں، جو کہ اچھا امپریشن تو نہیں ہے. دیکھیں اگر پاکستان کی آئیڈیالوجی کا دفاع کرنا غداری ہے، اگر پاکستان کے سپاہی جو بیچارے شہادت دے رہے ہیں ان کا دفاع کرنا غداری ہے، اگر تو نیٹو کی ڈون سٹرائکس کے خلاف بات کرنا غداری ہے، اگر تو امریکی گٹوں میں بیٹھ کے ان کے بوٹ پالش کرنے کے خلاف بات کرنا غداری ہے، اگر عافیہ صدیقی کے حق میں بات کرنا غداری ہے، اگر نصاب تعلیم کو چینج کر کے محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، غازی علم الدین کو پڑھانے کا مطالبہ کرنا غداری ہے اور اس بیس پہ ہمیں غدار کہا جاتا ہے، تو سو بسم اللہ، ہم غدار صحیح، ہمیں آپ جو مرضی سزا دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن خدا ہمارے مطالبات کو مان لیں. اچھا، آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان سے محبت نہیں عشق ہے، تھوڑی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں پاکستان سے عقیدت کا جو رشتہ ہے نا ہمارا، وہ صرف اس وجہ سے کہ اٹ از دا اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک وچ واز میڈ آن دا نیم آف اسلام. یہ جو پرچم ہے یہ گھر میں بھی میں اپنے سینے پہ لگا کے پھر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا سے ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کا حامی دراصل اسلام کا وفادار ہے اور اس کا دشمن دراصل اسلام کا دشمن ہے. اس کا غدار دراصل میرے مذہب کا غدار ہے، کیونکہ یہ ریاست ہمیں ملی، میں اس لیے نہیں پیار کرتا ادھر پلا بڑا ادھر پیدا ہوا، یہ میری ریاست ہے، یہ میرا ملک ہے. نہیں نہیں نہیں، میری کسی سے بھی دوستی یا دشمنی کا اگر معیار ہے تو فقط اسلام اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. آپ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے صدر ہیں، اپنی تنظیم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بیسیکلی اٹ از این الائنس آف اسٹوڈنٹ لیڈرز جو مختلف طلبہ تنظیمات سے ایفیلیٹڈ ہیں اور مختلف پولیٹیکل اور ریلیجیس پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ مجھے یاد ہے ماضی میں بھی انجمن طلبہ اسلام میں بھی اور یہاں پر بھی فنڈنگ ہماری، ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے ہم اپنے مہمانوں کی چائے پوری کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی گاڑی کا ڈیزل پورا کرتے ہیں. ابا جی نے بھی ہاتھ ذرا کھینچ کے رکھا ہوتا ہے کہ پتر یہ تو اپنی مرضی سے اس فیلڈ میں گیا تو تھوڑا سا جو ہے نا اتنی کھلی تو میں چھوٹ ہم نہیں دیں گے. ہم لوگ بھی کھیتوں میں ہل چلا چلا کے فوج میں گئے تھے اپنی محنت پہ، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ایک سیلف میڈ آدمی بنیں. تو لوگوں نے، ہمارے کارکنان نے کسی دور میں لیپ ٹاپس بھی بیچے تھے، اپنے موبائلس بھی بیچے تھے، اپنے بائکس بھی بیچے تھے اور ہمارے سیمینارز ہوا کرتے تھے. آج تو الحمدللہ ہم جاتے ہیں تو پہلے سے میدان سجا ہوتا ہے، ہزاروں سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں. اب تو اللہ نے بڑا کرم نوازی فرمائی کہ آٹومیٹیکلی ایک بہت اسٹرانگ نیٹ ورک بن چکے. ہمیں کسی سے فنڈنگ کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود اپروچ کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، بھرم رکھا ہوا ہے الحمدللہ. میرا جسم میری مرضی، اس نعرے سے آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، کوئی بھی آ کے چڑھ دوڑے. میں اعتراض صرف اتنا سا کہ سر آپ ایک ٹافی کو وداؤٹ ریپر پھینک دیں اور اس ٹافی کو along with the ریپر پھینکے تو ہر چوڑا مسلی، چوڑا چماڑ، کیڑا مکوڑا، ہر کوئی کون سی ٹافی پہ جا کے اٹیک کرے گا جو وداؤٹ ریپر ہوگی. تو ایک عورت برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں لوگوں کو اپنے جسم کی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے اور پھر بولے جناب لوگ اپنی نظریں نیچے رکھیں، تو قصوروار وہ عورت خود بھی ہے. لوگ تو ہیں ہی ہیں نا، جو گھٹیا غلط نظر سے دیکھ رہا ہے وہ گھٹیا آدمی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے یو آر انوائٹنگ ہم یور سیلف. اور پاکستان میں جب تک ہم جیسے لوگ ہیں، کسی کا باپ بھی میرا جسم میری مرضی کا
عملی مظاہرہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے کوئی اس طرح کی قانون سازی ہم ہونے بھی نہیں دیں گے, ہماری لاشوں سے گزر کے کرنا پڑے گا. کیا آپ خلیل الرحمان قمر کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں؟ خلیل الرحمان قمر صاحب جب تک وہ اس آئیڈیالوجی پہ قائم ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, ہم ان کے صفوں کے اولین مجاہد ہوں گے اس نظریاتی جنگ میں. سیالوی صاحب, عورت کیا ہے شہیر سیالوی کی نظر میں؟ عورت وہ ماں ہے جو اس گیلے بستر پہ سو جاتی ہے جس پہ بچے نے پیشاب کیا ہوتا ہے, اور بچے کو سوکھی ہوئی بستر پہ سلا دیتی ہے. عورت وہ بہن ہے جو اپنے زیور بیچ کے بھائی کے خواب پورے کرتی ہے. عورت وہ بیٹی ہے کہ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو شاید بیٹے ایک دوسرے کے حوالے کرنا شروع کر دیں, لیکن وہ اپنے گھر سے مائکے آتی ہے اپنے باپ کے کپڑے بدلنے اور انہیں دھونے کے لیے. عورت وہ بیوی ہے جو اپنی پوری زندگی خاموش رہ کے سب کچھ برداشت کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے. عورت کا بہت مرتبہ, بہت مقام ہے. ایمان زینب نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا, حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے جو اختلاف رائے تھا وہ صرف اس بیس پہ تھا کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں اس پہ اعتراض کیا, اور وہ بعد میں معاملہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں اب اس پہ مزید ڈیبیٹ مناسب نہیں ہے. معاشرے میں طبقاتی درجہ بندی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس سے نجات ممکن ہے؟ دیکھیں, طبقاتی نظام کو اگر آپ لوگ یکساں نظام لانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو تعلیم کا یکساں نظام ہو. اس کے بعد جب کسی امیر کے بیٹے کو ایک ادھ بار سزا دے دی جائے اسی طریقے سے جس طرح ایک مرغی چوری کرنے والے کو دی جاتی ہے, اسی طریقے سے کسی ارب پتی آدمی کو ہیوملیٹ کر کے سزا دی جائے, تو آٹومیٹیکلی یہ طبقاتی نظام جو ہم پہ امپوز کیا گیا پچھلے 70 سالوں سے, اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. دا ایشو از کہ ہم لوگ اس پہ اسپیچز تو بہت اچھی کر لیتے ہیں, ہمارے اسٹیک ہولڈرز بھی, ہمارے پولیٹیشینز بھی, بٹ نتھنگ از بینگ امپلیمنٹڈ. Implementation is the most important factor. بظاہر سنجیدہ نظر آنے والے شہیر سیالوی حقیقت میں بھی ایسے ہیں؟ نہیں, تھوڑے بہت مزاحیہ بھی ہیں. کلاس کے شرارتی بچوں میں ہمارا شمار ہوا کرتا تھا, اور ظاہر ہے گھر میں آپ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, کزنس کے ساتھ. انسان ہے, اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں, لیکن سنجیدہ کاز کے ساتھ ہیں الحمدللہ. باقی انسان غلطی کا پتلا ہے. آپ کے خیال میں پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیچاری یہ ایم ایس ایف, پی ایس ایف, آئی ایس ایف, یہ ساری جو جماعتیں ہیں نا, یہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے ایکٹیو ہوتی ہیں بیچاری. ان کو تھوڑے بہت فنڈز دے دیے جاتے ہیں, پھر آوے گاڑی سے شکل مبارک نکالی بھی ہوتی ہے, اور پھولوں کے ہار پہنے ہوتے ہیں, اور نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, بھٹوں دے نعرے بجن گے, یا میاں دے نعرے بجن گے, خان دے نعرے بجن گے. اس کے بعد بیچاروں کو دیوار کے ساتھ چنوا دیا جاتا ہے. یہ تمام آئی ایس ایف, ایم ایس ایف, پی ایس ایف, جتنی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, ان کے کارکن اس بات کو لیڈرشپ زیادہ بہتر سمجھتی ہوگی. اور مستقبل طلبہ تنظیموں کو یہی ہوتا ہے کہ بیچارے دبئی میں کسی ہوٹل میں یا وہ ویٹر ہوں گے, یا سعودیہ میں کسی ٹیکسی کے ڈرائیور بیچارے بنے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ان کو یوز کیا جاتا ہے لائک اے ٹیشو پیپر, اور انہیں ان بیچارے نوجوانوں کو پھینک دیا جاتا ہے. یہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے پلیٹ فارم بنایا, ان سب کو آن بورڈ لیا, اور ہم نے کہا یار چھوڑو ان خان ملک چودھری کے نعرے لگانا, اس نظریے پہ کام کرو جس نظریے پہ ہم کام کر رہے ہیں. کم از کم اپنی پہچان تو ہے. ہم کسی وزیر کے چیلے چاپلوس نہ صحیح, کسی بڑی گاڑی میں بیٹھنے والے نہ صحیح, لیکن جب بیٹھتے ہیں وزیر کے سامنے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں. اپنے ٹور ٹار ہوتی ہے, وہ بھی جناب بھائی جان کہہ کے بات کرتا ہے. آپ جتنے بڑے لیڈر بن جائیں, آپ کی کیا حیثیت رہے گی جب انڈر میٹرک سیاستدان آپ کو بولے گا, او بچو ادھر بات سنو, کیا فائدہ تھوڑے لیڈر ہوں گا. عملی سیاست میں کب آ رہے ہیں؟ عملی سیاست میں جلیل بھائی تب آئیں گے جب یہ قوم یہ کتے لڑوانے, بٹیرے لڑوانے, مرغیاں لڑوانے اس سے نکلے گی نا, اور کہے گی کہ شہیر اب وقت آیا ہے کہ اب کشمیر اور فلسطین پہ عملی طور پہ کوئی کردار ادا کیا جائے, پاکستان مؤثر آواز اٹھائے. آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر بالکل دیر نہیں لگائیں گے, سب کشتیاں چلا کے آئیں گے.
सालवी साहब, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि तालीमी निसाब को चेंज कर दिया जाए। मिस्टर चिप सिंड्रेला की जगह हम लोग मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी पढ़ा लें। ऑटोमेटिकली आप इस कौम को अगली कई सदियों के लिए एक अच्छी लीडरशिप दे देंगे, एक अच्छा आर्मी चीफ दे देंगे, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट दे देंगे, एक अच्छा सदर मुमलिकत दे देंगे। थ्रू आउट निसाब तालीम चेंज हो जाए, बच्चे हैरी पॉटर को आइडियलाइज करने की जगह तारिक बिन ज़ियाद को आइडियलाइज करने लग जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। फिर बिजली पानी गैस मिले ना मिले वो सेकेंडरी चीज़ होगी। गैरत इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। सालवी साहब, नौजवान नस्ल में तो मूंछों का रिवाज दिन ब दिन कम होता जा रहा है, या जिन्होंने रखी हुई हैं तो वो भी बहुत छोटी हैं। आपकी मूंछों का क्या राज है? कुतुब शाही अवान है हम लोग, तो बाप दादा से चलता आ रहा है ये सिलसिला, तो रख ली और इसमें कोई नहीं। हाँ ये है कि अलबत्ता लिबरल लॉबी बैठी होती है, मूंछों को ताव शाव दे के जब आप कभी बात करता है ना तो कईयों की हवाइयाँ उड़ती हैं। सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करते हैं? ज़रूरत के तहत सोशल मीडिया में समझ में बहुत बड़ा हथियार है अगर इसे सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। जितना इन लोगों ने हमें वर्गलाने के लिए इस्तेमाल किया, हमने उतना ही इन लोगों को ज़बरदस्त किस्म का काउंटर नैरेटिव दिया। हमारे तो जलसे मैदान जो है सोशल मीडिया के ज़रिए भरते हैं, हमें तो मीडिया ने उतना नहीं प्रमोट किया जितना सोशल मीडिया से हम लोगों ने खुद मेहनत करके आए। आपके ख्याल में हमारी यूथ सोशल मीडिया से रारवी का शिकार हो रही है? देखिए, डिपेंड्स ऑन यू। आपके हाथ में मोबाइल है, आपने उस पर लोगों की माँ बहनों को उल्टे सीधे मैसेज करना है, ये भी आपके ऊपर है। आपने उसी पे इस्लाम की तबलीग करनी है, ये भी आपके ऊपर है। आपके पास लाइटर है, आपकी मर्ज़ी है, आप उससे किसी का घर जलाएं या आप लकड़ियाँ जला के सालन गर्म करें। ये तो इंसान के ऊपर है कि वो किसी चीज़ को पॉजिटिव यूटिलाइज़ करता है या नेगेटिवली करता है। आपके पास गाड़ी है तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि रास्ते में कोई बंदा अगर एक्सीडेंटेड हालत में बैठा हुआ है तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाएं, या आप उसी गाड़ी को गर्ल्स कॉलेज के सामने जनाब शीशा नीचे करके अपना नंबर तकसीम कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों यूजेस हैं। फारिग वक्त कहाँ गुजारना पसंद करते हैं? कोई पसंदीदा मशगला? फारिग वक्त अपने गांव में अपने कज़न्स के साथ, फारिग वक्त अपने तंजीमी दोस्तों के साथ, रिलायबल दोस्तों के साथ, और फारिग वक्त अक्सर तन्हाई में तो गांव से आगे ढोक है वहाँ बैठ के कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आपका बचपन और लड़कपन कैसा गुजरा? कभी मोहब्बत की या हुई? याद माजी आज़ाब है या रब, शील ने मुझसे हाफिज़ा मेरा। देखिए, कई इस तरह की चीज़ें जो अब हम डिस्क्लोज करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा, अब वक्त गुजर चुका है। तरक्की का कोई शॉर्टकट है आपकी नज़र में? तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है। वक्ती तौर पे आप वज़ीर या मशीर बन जाएंगे अनइलेक्टेड, लेकिन अवाम में आपकी कोई वेटेज नहीं होगी। लोग ये कहेंगे वो पैराशूटर, कोई फ़ायदा नहीं है ना। इससे बेहतर है मेहनत करके बंदा काउंसलर ही इलेक्ट हो जाए, कम से कम हल्के में 2-4 बंदे इज्जत करने वाले होंगे। इतनी मसरूफियत में खुद के लिए और फैमिली के लिए वक्त किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, फैमिली को इसी तरीके से कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर ख़वातीन हों और मर्द हजरात भी हों और सेमिनार हो, वहाँ इनविटेशन हो तो कोशिश करता हूँ बेगम को साथ ही ले जाऊँ। किसी दूसरे शहर में, कश्मीर में सेमिनार होता है तो साथ चले जाते हैं। मैं तकरीर कर आता हूँ, वापसी पे हम लोग कश्मीर का विज़िट भी कर लेते हैं। कहीं मरी जाना हो तो वहाँ इकट्ठे चले जाते हैं। इसी तरीके से टाइम देते हैं, क्योंकि मेरा तो सारा दिन सफ़र में गुजरता है। तो कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जहाँ हमारी बहनें मौजूद हों तो मैं बेगम को साथ ले जाता हूँ। हमारी आउटिंग भी हो जाती है और तंजीमी काम भी हो जाता है। सालवी साहब, कोई ऐसा वाक़या जिसे आप कभी फरामोश ना कर सकते हों? ऐसा वाक़या जिसे कभी ना भूल सकें, 2 वाक़यात हैं। नंबर 1, ट्रेड लाइन की मस्जिद में मैं जा रहा था, रास्ते में था कि धमाकों की आवाज़ आई। मेरे अपने स्कूल के 8 बच्चे शहीद हुए। मेरा पड़ोसी आदिल शहीद हुआ, ब्रिगेडियर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ वाले, एक ही दीवार थी हमारे घर की, वो शहीद हुआ। और पिछले दिन आदिल को मैंने बॉलिंग की थी, आई वॉज इन 9th क्लास,
تو سوری میں نے بیٹنگ کی تھی، تو جب عادل کی بیٹنگ آئی تو ہم بھاگ گئے تھے، وہ مجھ سے ناراض تھا. اگلے دن جانا تھا اسے منانے، لیکن اس سے ملاقات سے پہلے وہ شہید ہو چکا تھا. اور دوسرا واقعہ یہ کہ 2013 میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں پاؤں اور بائیں بازو میرے فریکچر ہوئے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی، اور میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اللہ نے اگر مجھے نئی زندگی دی ہے تو کسی مقصد کے لیے دی ہوگی. کوئی ایسا کام یا خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ خواہش صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کے ساتھ جو مٹی مبارک سے لگی دھوڑ مبارک ہے، اس کو اپنی دستار میں سے وہاں صفائی کروں اور اپنے سر پہ پہن لوں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک رسول، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور اس کے بعد بادشاہوں کی طرح جائیں گے. وہ کامیابی کا مرکز و محور وہی ذات ہے. سالوی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو صرف یہی پیغام ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. تھینک یو ویری مچ جلیل بھائی، بہت مزہ آیا، اور اللہ آپ کو زندگی دے. انشاءاللہ یہ سلسلہ انٹرویوز کا، ملاقاتوں کا برقرار رہے گا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ.